الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وأتباعہ اجمعین، اما بعد۔ خلافت کی بات چل رہی، میں نے کیا تھا کہ فقہاء کرام نے خلافت کے انعقاد کی جو صورتیں بیان فرمائی ہیں، کتنی بیان فرمائی ہیں، ان میں سے تین تو خارج از بحث ہے، تین تو خارج از بحث ہے۔ خلافت قائم ہوگی، کچھ سسٹم بنے گا، کوئی ترقی کرے گا، پھر اس کے بعد ان تین کی بات آئے گی۔ پہلا اور آخری قابل عمل ہے۔ پہلا کیا ہے کہ لوگ اتفاق رائے سے کسی کو خلیفہ بنا لیں، جیسے صدیق اکبر کو بنا لیں۔ اور آخری کیا کہ کوئی اقتدار پہ قبضہ کر لے، اہل ہو اور امت قبول کرے۔ تین شرطیں فقہا لگاتے ہیں، اہل ہو خلافت کا، اور قبضہ مکمل ہو جائے، اور امت اسے کیا کر لے، قبول کر لے، تو اس کی خلافت شرعاً خلافت ہو جاتی ہے۔ جیسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تسلیم ہوئی، لیکن تسلیم کب ہوئی؟ حضرت حسن کی بیعت کے بعد۔ درمیان کا عرصہ متنازع ہے، حضرت علی کے سامنے جب سے متنازع، حضرت حسن کی بیعت کے بعد یہ تیسری شرط پوری ہوگی کہ امت نے قبول کر لیا ہے، اہل سے، اہلیت تو کوئی شک نہیں، قبضہ بھی کر لیا تھا، اس پر کوئی شک نہیں۔ امت کی قبولیت کب ہوئی ہے؟ جب حضرت حسن نے بیعت کی ہے اور سب ہو گئے تھے، تینوں شرطیں پوری ہو گئی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 30 سال خلیفہ رہے۔ تو یہ ایک بات میں نہیں ہے۔ خلافت کے حوالے سے ایک حدیث اور دو خطبے، بیس خلافت کی کیا ہے میں آپ کے سامنے، بہت سی روایات ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس پر معلومات حاصل کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، تو میں دو کتابوں کی نشاندہی۔ یہ کتاب ہمارے حضرت مولانا حامد الانصاری رحمہ اللہ تعالی، انڈیا کا۔ حضرت مولانا سندھی کا نام سنا ہوا، مولانا بغیر سندھی کا؟ ان کے ساتھ آزادی کی جنگ میں ایک بزرگ شریک تھے، مولانا محمد میاں انصاری۔ ایک مولانا محمد میاں علماء ان کے تو یہ نہیں، مولانا محمد میاں انصاری مولانا سندھی کے ساتھیوں قبل چلے گئے تھے۔ وہ مولانا محمد میاں یہ حضرت نانوتوی کے داماد تھے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت نانوتوی بھی انصاری تھے، انصاری قبیلے سے کے داماد تھے مولانا محمد میاں انصاری۔ ان کے بیٹے مولانا حامد الانصاری، مولانا محمد میاں انصاری نے اس وقت مولانا سندھی نے ایک آزاد حکومت بنائی تھی، حکومت الہیہ کے نام۔ آزاد حکومت اسے کہتے ہیں کہ جب اگر ہمیں قبضہ ملا تو یہ حکومت ہوگی، یہ نظام ہوگا، آزاد گورنمنٹ اسے کہتے ہیں۔ برلن میں، جرمنی میں مولانا سندھی تھے، اس میں پروفیسر برکت اللہ تھے بھوپالی، اس میں راجہ مہندر پرتاپ، ہندو راجہ تو بھی تھے، راجہ مہندر پرتاپ تھے، اور پروفیسر برکت اللہ وزیر اعظم تھے اس آزاد ہند گورنمنٹ کی۔ مولانا سندھی وزیر خارجہ تھے، مولانا محمد میاں نائب وزیر خارجہ تھے اس مجوزہ گورنمنٹ۔ مولانا محمد میاں نے اس وقت اپنے آئندہ کے عزائم کی وضاحت کے لیے 2 رسالے لکھے، فارسی میں ہیں، میرے پاس موجود ہے، انواع الدول اور دستور اساسی ملت۔ انواع الدول اس وقت دنیا میں حکومتوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ انواع الدول
اس وقت دنیا میں، دنیا کے عالمی عرف میں حکومتیں کس کس نوعیت کی ہوتی ہیں؟ بادشاہت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، مارشل لا ہے، قبائلی حکومت ہے، یہ علاقائی قومیتی حکومت ہے، یہ مختلف صورتوں میں بیان فرمائی ہے۔ اس وقت آج سے 100 سال پہلے اس وقت دنیا میں حکومتوں کی نوعیتیں کیا ہیں، وہ ایک مستقل سالن موضوع ہے۔ ایک رسالہ دستور اساسی ملت، ہمیں جب اقتدار ملا تو ہم کیا کریں گے، ہمارا دستور کیا ہو؟ ابھی فارسی میں یہ تو اس وقت تھا کہ اپنے ایک منشور کے طور پر کہ ہمیں یہ اگر ہمارا مشن وہ ناکام ہو گئے تھے کرنا، اگر ہمیں کامیابی ہوئی تو ہمارا دستور یہ ہوگا، دستور اساسی ملت کے نام سے۔ اس کی شرح ان کے بیٹے نے، مولانا حامد الانصاری نے، دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، ایک ہی فیملی ہے، وہ بھی انصاری ساری ہے، مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد۔ ان کی کتاب ہے اسلام کا نظام حکومت، اسلام کا نظام حکومت۔ یہ مولانا حامد الانصاری احمد پر فوت ہو گئے، اب ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر عابد اللہ غازی، وہاں ہے شکاگو، میرے دوست ہیں، وہ بھی میری مجھ سے 2 سال بڑے ہی ہوں گے، بڑے آدمی، وہ شکاگو میں بیٹھ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک کتاب، یہ اگر مل جائے کہیں سے، کسی زمانے میں لاہور دارالاسلام کی چھاپی تھی، اسلام کا نظام حکومت۔ آج کے دور میں خلافت کے احیاء اور اسلامی نظام حکومت کی تشکیل کے لیے جو راستے میسر یا ممکن یا موجود ہیں، اگر وہ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے منظر واضح ہو جائے گا۔ دوسری، ابھی کتاب ابھی تو نہیں، 15-20 سال ہو گئے، افغانستان میں طالبان حکومت کے ایک بڑے افسر سے، مولانا عبدالباقی حقانی، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اردو عربی میں لکھی تو اردو ترجمہ ہو گیا، چھپ گیا، میرے پاس موجود ہے، 2 جلدوں میں، بڑی وسیم کتاب۔ انہوں نے قدیم سے سب جمع، مواد کے اعتبار سے اسلام کا نظام حکومت، اسلام کا نظام خلافت، نظام امارت، جو عنوان بھی دے دے، آج کے دور میں کون سی چیز قابل عمل ہے، کون سی نہیں، کون سی بات ہم کس انداز میں کر سکتے ہیں، کس انداز میں، یہ ساری انہوں نے تقریباً خلافت کے موضوع پر ہمارے فقہاء کے جتنے بھی مواد تھا نا، انہوں نے اس کا خلاصہ 2 جلدوں، اسلام کا نظام امارت و خلافت، حقانیہ میں اکوڑا خٹک میں چھپی ہے وہ، اور مطالعے کے لیے اس سے بہتر کتاب۔ میں علماء کرام سے جو مطالعے کا ذوق بھی اپنا ذوق ہوتا ہے، اگر کسی کا مطالعے کا ذوق ہو تو ایک وہ یعنی صورتحال کو سمجھنے کے لیے اور اسلام کے نظام حکومت کی عملداری کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے وہ اسلام کا نظام حکومت اور حامد صاحب، اور اسلامی نظام پہ، خلافت پہ، امارت پہ، قضاء پہ ہمارے فقہاء نے کیا کچھ لکھا ہے 1300-1400 سال، اس سارے کا خلاصہ ایک ترتیب کے ساتھ مولانا عبدالباقی صاحب نے مرتب کیا ہے۔ مولانا عبدالباقی صاحب حیات ہے، اللہ پاک سلامت ہے، ہمارے دوست ہے، ملاقات ہوتی رہتی ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور اب ان کی ضرورت، میں کہا کر اب ان کی ضرورت زیادہ ہے، اب آنے والے دور میں ایسے علماء کی جو علمی رہنمائی ہے، ان کا وہ اپنا دائرہ ہوتا ہے، تو میرا ان سے رابطہ بھی ہے، ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے پشاور میں، تو دعا کرے اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے،
اور ایسے علماء کی رہنمائی کا ماحول بھی اللہ پاک قائم رکھے. یہ اگر معلومات کے لیے مولانا عبدالباقی کی کتاب ہے، یہ مواد کے اعتبار سے سب سے انسائکلوپیڈیا سمجھ رہے آپ، نام خلافت کا انسائکلوپیڈیا ہے. اس میں سے میں 3 روایات بنیاد کے طور پر بخاری شریف اور مسلم کی دونوں کی روایت. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں تقریباً واضح کر دیا تھا کہ میرے بعد میری جگہ کون بیٹھے گا. بڑی اشارات پریکٹیکل بھی واضح کر دیا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہی تھا. آج ہی بخاری شریف کے سبق میں یہ روایت آ گئی کہ احد کی جنگ میں افراد تفریح پھیلی ہے تو ابو سفیان سفر بکری میں جب سب تک تو ابو سفیان کافروں کے لشکر کے کمانڈر تھے. انہوں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر پوچھا کو محمد ہے فوت ہو گئے ٹھیک ہو گئے. تو حضور نے خبر کا کون ہے عفیق بن ابی قحافہ وہ بغل بھی ہے کہ ختم ہو گیا. حضور نے کہا عفیق بن الخطاب خطاب کا بیٹا بھی ہے کہ کیا. حضور نے کہا تینوں کے جواب میں خاموشی ہے. عفیق محمد، عفیق بن ابی قحافہ، عفیق بن الخطاب، تینوں کے جواب میں کیا ہے؟ خاموشی. وہ یہ سمجھا تینوں شہید ہو. اس نے ڈال لگا او لو ہو بول اللہ عزا ولا عزا لک. اب حضرت عمر سے برداشت کھڑے ہو گئے. اللہ کا دشمن حضور بھی ہے، بکر بھی ہے، میں بھی ہوں. کچھ لو میں ایک بار بلا کر ان کے ذہن میں بھی ترتیب گئی. خالفین کے ذہن میں بھی ترتیب کیا تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو کون ہوگا. یہاں تک تو ترتیب سب کو پتا، لیکن حضور نے نامزدگی نہیں. یہ بات طے ہے. اس کی ایک حکمت عرض کروں. حضور نے جو کرنا وہ قیامت تک چلنا. حضور اگر نامزد کر دیتے اشارات میں کبھی کوئی نہیں کی تو کسر چھوڑی ہے. نامزدگی کر دیتے تو قیامت تک نامزدگی ہی چلتی. مستقل قانون بنے کیا خیال ہے؟ وہ نامزدگی کر دیتے تو قیامت تک 2 طریقہ ہوتا. یہ 5 طریقے کسی حکمت کا تقاضا جیسا کہ نامزدگی. روایت عائشہ کہتی ہیں ایک دن جناب نبی کریم نے مجھے کہا عائشہ اپنے ابا کو بھی بلا لو، بھائی کو بھی بلا لو. بکر کو بھی بلاوا میں لکھ دوں ایسا نہ ہو یتمنى المتمنون اور میں خلافت کئی دعوے دار کھڑے ہو جائیں. یتمنى المتمنون تمنا کرنے والے کہیں بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں. میں تو سمجھتا ہوں کہیں کو بہت سے کینڈیڈیٹ سامنے نہ آ جائیں. مسجد یہ احساس ہے بلا لو میں لکھ دوں. پھر بات چھوڑ ارے کہاں بلاؤ، آپ کو بھی بلاؤ بھائی کو بھی بلاؤ. میں لکھ دوں تاکہ بعد میں خامخواہ لڑانا پڑے. پھر منع کرنے کا جملہ فرمایا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. ابو بکر بھی اللہ بھی ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں بننے دے گا، مسلمان بھی کسی کو قبول. یا اللہ والمؤمنون الا اللہ بھی نہیں بننے دے گا کسی.
اور مومن بھی ابو بکر کے سوا کسی کو قبول. یہ کیا تھا اس جملے کو سیاسی زبان میں اگر بیان کریں تو حضور نے لکھوانا چھوڑ دیا یہ کہ امت کی ثوابیت پر اعتبار. امت غلط فیصلہ نہیں کرے. جملے کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ امت ابو بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کرے گی. اعتبار سے امت کی اجتماعی ثوابیت پر کیا کیا تھا. اور یہ بھی نامزدگی کرتے کرتے تک یہ حکمت تھی. کر دیتے تو پھر ہمیشہ میں یہ کیا دروازے بند ہو. قیامت تک کے نظام کا تقاضا یہ تھا کہ حضور اس کو اوپر رکھا. حکمت کا تقاضا وہ اوپر ہی رکھا. اچھا ساتھ کہہ دیا کہ یا اللہ والمؤمنون الا بابا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اجتماعی ثوابیت پہ کیا کیا ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ خلیفہ کے مقرر کرنے کا خلافت کے انعقاد کا سب سے بہترین طریقہ اگر قابل عمل ہو تو امت کی اجتماعی ثوابیت. کوئی بھی صورت وقت کے ساتھ کچھ حکومت. دوسری بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خطبہ جب ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا مسجد نبی میں خطبہ ارشاد کرنا وہ خطبہ ضرور پڑھے. بخاری میں بھی عبارت ہے باقی روایتوں میں اور میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کا پہلا خطبہ حضرت عمر کا وفات کے سے پہلے آخری خطبہ. یہ دو خطبے تسلی سے پڑھ لیں. اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں کوئی اور سوال کرنے کی ضرورت باقی نہیں. اگر دھیان سے پڑھیں بس برکت کو سمجھ کے نہ پڑھیں وہ تو ہوگی سمجھ گیا کہ سسٹم کیا ہے. حضرت بکر نے پہلا خطبہ ارشاد کرنا پہلا خلافت کی بیعت ہوتے ہی عمر تو علیکم ولست بخیر. مجھے تم پر امیر بنا دیا گیا ہے میں تمہیں بہتر نہیں ہوں. یہ کثر نفسی بہتر کون تھا. اگلا اقودکم بکتاب اللہ و سنت. میں تمہیں کتاب اللہ اور سنت کے رسول یاد رکھ سکتے. میری بنیاد کیا ہے؟ اقودکم بکتاب اللہ سنت کتاب اللہ اور سنت نبی کا کتاب. تیسری بات اگر میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق چلوں تو تم پر میری اطاعت واجب ہے. اور اگر کتاب و سنت سے ہٹ جاؤں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے. اگر کتاب و سنت کے مطابق چلوں تم پر میری اطاعت اگر ہٹ جاؤں تو میری اطاعت واجب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے حکمران اور مسلم حکمران اور رعیت کا تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ ریاست کی حکومت کی کمٹمنٹ کیا ہے؟ قرآن سنت ہے تو کمٹمنٹ ہے, قرآن نہیں ہے تو. اچھا یہ تیسرا نقطہ ہے ان استقمت فاعینونی وان نزغت فقویمون. اگر میں سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دو. استقمت فاعینونی وان نزغت فقویمون. اگر ٹیڑھا چلنے لگو تو مجھے سیدھا کر دو. یہ سیدھا کر دو بڑا خطرناک.
یہ نہیں فرمایا مجھے میسج کر دینا، یہ بھی نہیں فرمایا اخبار میں بیان دے دینا، یہ سیدھا کرتے اس کو حق کے احتساب کہتے ہیں۔ اگر حکمران اپنے کمٹمنٹ پہ قائم نہیں ہے، عوام کو احتساب کا حق ہے۔ اور سمجھیے کہ اگر حکمران اپنی کمٹمنٹ پہ دستور پہ قائم نہیں ہے، عوام کو کس کا حق ہے؟ تب وینونی احتساب کو حق احتساب کہتے ہیں۔ چار جملے جو ہمارے نظام خلافت کی بنیاد۔ پہلی بات مجھے امیر بنایا گیا، میں کیسے نہیں بناؤں، عمر تو عالم اس کی بات کیا اقول حکم بکتاب اللہ مسئلہ بنیاد ہماری کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ اسی بات اگر یہ ہے کمٹمنٹ تو اطاعت واجب ہے ورنہ۔ چوتھی بات اگر سیدھا چلو ساتھ تو نہیں چلو تو احتساب کہاں کر۔ یہ چار بنیادیاں ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خطبے میں بات کی۔ حضرت عمر کا پہلا خطبہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اس سے ایک جملے کا اضافہ کیا، ایک جملے کا اور ایک لہجے کا۔ عمر پھر بھی یہی کہا جب خلیفہ بنے نا، ابا جی مجھے بنا گئے حکم کتاب اللہ و سنت، دو باتیں، ایک تیسری پر اضافہ، کتاب اللہ کی پیروی کروں گا، رسول اللہ کی پیروی کروں گا، اور اپنے پیش رو کے فیصلوں کا احترام۔ اب یہ تسلسل جڑ گیا ہے۔ کتاب اللہ کی پیروی کروں گا، سنت رسول کی پیروی کروں گا، اور اپنے پیش رو کے فیصلوں کا کیا کروں گا، وہ تسلسل قائم رہے گا۔ اگلی بات، اگر میں سیدھا چلوں گا میرا ساتھ دو گے، ٹیڑھا چلوں تو یہ نہیں کہا مجھے سیدھا کر دے رہا، پھر کیا کرو گے؟ جمعے کا خطبہ دے رہے، اگر میں ٹیڑھا چلا کیا کرو گے؟ یہ کہا کیا کرو گے، یہ نہیں کہا کیا کرو گے۔ یہ نہیں کہا کیا کر لو گے، کیا کرو گے۔ ایک عربی کھڑا ہوتا ہے، عربی ہوتا ہے، کھڑا ہو گیا سامنے، سلوار نکالی، یوں لہرائی، او خطاب کے بیٹے، سیدھے چلے تو حکم مانے گے سارا آپ کو پاس، ٹیڑھے چلے تو اس تلوار کے ساتھ سیدھا کر دے۔ یہ حق احتساب پریکٹیکل شکل ہے۔ سیدھا چلے، ٹیڑھے چلے تو اس تلوار کے ساتھ کیا کر دیں گے، سیدھا۔ میں جب پبلک میں بیان کرتا ہوں بہت سے جملے کہا کرتا ہوں گھر میں۔ پھر اس آدمی کو تلاش کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ریٹ نہیں کرنی پڑی، ادھر گیا کوئی تھا، کوئی آئی جی پولیس آگے نہیں بڑھا، کچھ نہیں ہوا، کوئی کھڑا رہا ہو، کوئی سوال رہا رہا۔ حضرت عمر نے جو آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میری رعیت میں ایسے حوصلے والے لوگ موجود ہیں کہ مجھے تلوار کے ساتھ سیدھا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ حق احتساب ہے۔ یہ تو لیکن میں اصل حوالہ دینا چاہوں گا آخری، بخاری شریف میں بڑی تفصیل سے بس حج پہ گئے تھے، وہی ایک مسئلہ پیش آیا، اور وہاں وہ واقعے کی تفصیل یہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ، بلال، عبدالرحمن بن عوف، عبداللہ بن عباس، بخاری کی بڑی روایت۔ حضرت عمر بوڑھے ہو گئے تھے، آخری حج تھا ان کا،
منا میں بیٹھے بیٹھے کسی گروپ پہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، یار حضرت عمر کو جا رہے ہیں، بابا جی رخصت ہونے والے ہیں، حضرت عمر فوت ہو گئے نا، تو میں تو پھر فلاں کے ہاتھ پر 2-4 ساتھی جوڑ کر فلاں کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے اس سے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دوں گا، طلحہ کے بارے میں تو اس کا اعلان کر دوں گا، باقی کو ماننا پڑے گا، جیسے سقیفہ بن سارہ میں ابو بکر کا فیصلہ ہوا تھا، باقیوں نے مان لیا، تو میں تو یہ طریقہ ہے، یہ آپس میں باتیں ہوئی، اگر فوت ہو گئے میں فلاں کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے 2,000 کی بیعت کروا کے اس کا اعلان کر دوں گا، باقی کو ماننا پڑے گا، جیسے صدیق اکبر کا سقیفہ بن سارہ میں اعلان ہوا تو باقی مان لیا۔ یہ بات ہوئی، اس کی رپورٹ حضرت عمر کو پہنچ کی کہ فلاں آدمی فلاں جگہ یہ بات کر رہا ہے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے حضرت عمر نے کہا ہوا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، آدمی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جس کو مرضی کا بنا کر باقی مذہب صرف کر دیا۔ میں کل یہاں ملا میں خطبہ دوں اس مسئلے پر، بڑی خطرناک بات ہے یہ سب چاہیے، اس پر کل ملا میں خطبہ اعلان کر دو۔ عبدالرحمن بن عوف کا حضرت یہ جگہ مناسب ہے، بات مناسب ہے، ضروری ہے، جگہ مناسب، بات کے لیے جگہ بھی مناسب ہونی چاہیے، بات یاد ہے، ہر بات ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی، بات کے لیے موقع بھی اس بات کے موافق ہونا چاہیے۔ عبدالرحمن بن عوف نے مناسب نہیں کہ غوغا الناس، دنیا بھر سے ہر قسم کے لوگ آئے ہیں، کوئی سمجھے گا کوئی نہیں سمجھے گا، کوئی جا کے الٹی بات کرے گا کوئی سیدھی کرے گا، پبلک اجتماع میں تو یہ ہوتا ہے نا، اس پر ایک لطیفہ بھی اثر ہوتا ہے۔ پبلک اجتماع میں کیا ہوتا ہے، ساری باتیں پبلک اجتماع میں کرنی، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسرائیل کے زمانے کی بات کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھا رہا تھا تقریر کی، تقریر میں کہا کہ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہے، عید کی نماز کے لیے اذان بدعت ہے، اگر کھلے گا تو بدعت ہے، ٹھیک۔ اب کوئی آدمی آدھا سویا آدھا جاگتا سن رہا تھا، اس نے اذان بدعت ہے تو سن لیا، عید کی نماز کا لفظ نہیں سنا، اس نے شور پہ کہ مولانا صاحب نے فتویٰ دیا اذان بدعت، بلکہ اس بات یہ ہوتا ہے آدھی بات سنی آدھی نہیں، اس نے جناب گاؤں میں جا کے بات کی، چلتے چلاتے شام تک 3-4 دیہات سے بدل رہے، تو آپ نے کہا اذان بدعت ہے، تو خدا کو بندے میں نے کہا عید کی نماز، تو یہ کہہ رہا تھا، تو بڑی مشکل سے میں نے جملے پہ سکھائی تھی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اذان بدعت ہے، میں نے کہا عید کی نماز کے لیے کوئی اذان دے گا تو بدعت ہے، آدھی بات سنی آدھی نہیں، اب اکثر باتوں میں ایسا ہی ہے، پبلک باتوں میں اور سوشل میڈیا میں اکثر ایسا ہے، ادھوری بات مجمل بات کرائی اور تفتوے کے فتوے، خیر عبدالرحمن بن عوف کی عادت نہیں جانی کریں آپ غوغا الناس طرح طرح کرو گا، کوئی کچھ بات سنائے گا جا کر الفسا بچے گا، اس کے لیے بہترین جگہ یہ ہے کہ ابھی حج کے بعد سارے لوگ بڑے بڑے مدینہ منورہ جائیں گے، آپ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر صحابہ کے سارے طبقے موجود ہوں گے، امراء الاجناد اور صوبوں کے عمال، صوبوں کے گورنر بھی وہی ہوں گے، امراء الاجناد کا ترجمہ کیا ہے، کور کمانڈرز بھی وہی ہوں گے، لوگ بھی وہی ہوں گے، اور منتخب اجتماع ہوگا وہاں بھی۔ حضرت عمر نے یہ شخص سے اور اعلان فرمایا کہ میں جانے کے بعد پہلا جمعے پہ یہی، جانے کے بعد پہلے جمعے پہ، وہ جمعہ آنے کے بعد پہلا بھی تھا اور زندگی کا آخری بھی تھا، اس کے بعد شہید ہو گئے۔
آئے پہنچے. اب جن کو پتا تھا نا وہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. جن میں بھی آج اسپیشل تقریر ہونی ہے کیونکہ 2-3 بات کیوں بحث ہے. صبح مجھے یہ پتہ چلا کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہے تو امیر المومنین فوت ہو گئے، وہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے کسی کی بیعت کر کے امت کے سامنے پیش کر دیں گے، امت کو ماننا پڑے گا. خبردار، ابو بکر کی بیعت پہ قیاس نہ کرنا. ایک تو فلتتن تھی، حضور کی وفات کے بعد فوراً ہوئی ہے. اسی بات ابو بکر سے بہتر اس کو کوئی آدمی موجود نہیں تھا. اس لیے خبردار، میں تمہیں بتاتا ہوں، جو آدمی من بایا رجلا من غیر مشاورت من المسلمین، مسلمانوں کے عمومی مشاورت کے بعد کہ بغیر اگر کسی نے کسی کی بیعت کی، فلا یتابع ہوا والذی بایعہ، نہ اس کی بات مانی جائے نہ اس کو خلیفہ مانا جائے. من غیر مشورت المسلمین، کوئی پہلی بات. مسلمانوں کو اعتماد میں لیے، پبلک کو، اپنے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر اگر کسی نے کسی کی بیعت کی تو نہ اس کی بات سنی جائے. فلا یتابع ہوا والذی بایعہ، تغیر جاتا ہے یہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے دونوں قتل ہو گئے. یریدون ان یکسبوا امور الناس، ایسا کہنے والے لوگوں کا حق غصب کرنا چاہتے ہیں. بہت زبردست جملہ ہے. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کسی کی بیعت کر رہے ہیں کہ ماننی پڑے گی. یریدون ان یکسبوا امورہم، یہ لوگوں کا حق غصب کرنا چاہتے ہیں. ان کی بات نہیں سنی. خلافت کا فیصلہ ہوگا تو شامل امت کے تمام حلقوں کو اعتبار ملے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری فریشی میں موجود ہے، اور اس کو حضور حضرت عمر نے غصب سے، تو ایک گروہ فیصلہ کر کے امت پر مسلط کرے. یریدون ان یکسبوا امورہم، یہ لوگوں کے حقوق، عام آدمیوں کا حق غصب کرنا چاہتے ہیں. ان کی بات نہ مانی جائے. ہونا چاہیے ایک بات اور شامل کر رہے ہیں. حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ کتنے آدمی نامزد کیے تھے؟ 6 بتائے تو 6.5 بتائے. 6 تو تھے نہیں، اور 60 کون تھا؟ یہ مشورے میں شریک ہوگا، ووٹ نہیں ہوگا، تو خلیفہ نہیں بناؤ. لیکن 6 میں سے ہوگا عام مشورے میں. اب یہ بھی عبدالرحمن بن عوف کی روایت پڑھے بخاری میں کہ انہوں نے باوجود کہ حضرت عمر نے 6 میں نامزد کر دیا تھا، ان 6 میں سے خلیفہ ہو. کون کون تھے؟ عثمان تھے، علی تھے، عبدالرحمن بن عوف تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، اور کون تھے؟ تدفین ہو گئی. یہ روایت بھی ضرور پڑھے بخاری. 6 اکٹھے ہوئے بخاری میں. تو کیا کرنا ہے؟ اب 3 آدمیوں کے حق میں دستخط تھا. ایک حضرت عثمان کے حق میں، ایک حضرت علی کے حق میں، ایک عبدالرحمن بن عوف. ہاں، سعد بن وقاص، ایک دستبردار ہو گیا حضرت علی کے حق میں، ایک حضرت عثمان کے حق میں، ایک عبدالرحمن. رہ گئے 3 کینڈیڈیٹ رہ گئے. عبدالرحمن بن عوف نے کہا یار ایسا کرو، اگر تم دونوں مجھے اختیار دے دو تو میں بھی دستبردار ہوتا ہوں.
اس شرط پر تم دونوں میں سے جس کو بناؤں گا مانو گے. سوال ہے تری دونوں. اگر تم دونوں مجھے اختیار دے دو میں بھی دس دوں. ان کا ٹھیک ہے. اب کتنے رہ گئے؟ کون کون؟ اور خلیفہ بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ بادشاہ کا بن گیا. اب عبدالرحمان نے کہتے اختیار میرے پاس آ گیا تھا، ان دونوں میں سے میں نے کسی کو بنانا. دونوں سیریس تھے. دونوں کیا تھے؟ دونوں کو مجھ سے یہی توقع تھی کہ میرا فیصلہ کرے. میں نے کیا کیا؟ 3 دن 3 راتیں میں نے نیند کا سلمان. لوگ حج سے واپس آئے ہوئے ہمارا اجلاس بھی تھے، گورنر بھی تھے، سب سے الگ الگ مشورہ کیا. اب مدینہ منورہ کا کوئی گھر نہیں جس کا میں نے دروازہ نہ کھٹکھٹایا. بلال میرے ساتھ تھے، بلال کو ساتھ رکھا. مشاورت کی بات ہو، ایک ایک گھر کا دورہ کر رہا ہے، ایک ایک گورنر سے ملا ہوں، ایک ایک کمانڈر سے ملا ہوں. کیا ہے 3 جمعہ کے میں نے 3 دن 3 راتیں آنکھ میں سلمان نیند کا سلمان نہیں لگایا، پھر دیر نہیں سویا. مشورہ اور جب میں نے مکمل دیکھ لیا کہ میں نے سب لوگوں کو اعتماد میں لے لیا ہے، مشورہ ہو گیا ہے، اب کیا کیا؟ آدھی رات کے وقت بلال سے کا بلا کے لاؤ یار دونوں کو. بلا لا بند کر دو. اب اندر یہ 3 ہیں. چوتھے بلال دروازے پر بند کر دو، جب تک ہم فیصلہ نہ کر لیں کوئی اندر سے باہر نہیں جائے گا. کہ باہر سے آرڈر بلال کو دروازے پہ کھڑا کر دیا. جب تک ہم کسی فیصلے پہ متفق نہ ہو جائے، اعلان نہ کر دیں، کوئی بندہ باہر سے اندر نہیں آئے گا، کوئی اندر سے باہر. ٹھیک ہے. بلال پہلے پر. اب بلال کہتے ہیں کہ دونوں سے خسر ترویج سے فیری ہو گئی ہے. رات 3-4 گھنٹے تو ہوئے ہمارے 2 بندے ہیں، کبھی اس سے بات کر رہے ہیں کبھی اس سے بات کر رہے ہیں. تو اذان کا وقت قریب تھا تو عبدالرحمان بن عوف نے کہا آگے تشریف ہے. خدا کی قسم میں نے کوئی گھر نہیں چھوڑا، کوئی بندہ نہیں چھوڑا، کوئی طبقہ نہیں چھوڑا، کوئی صاحب رائے مشورہ نہیں چھوڑا. میں نے سب سے مشورہ کر دیا اور میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ اکثر کی رائے عثمان. اس لیے ہرکلی کا بیت کی. پھر حضرت الرحمان بن عوف نے یہ اندر کمرے میں سارے کام مکمل کر کے اب چلو مسجد میں جا کے عبدالرحمان بن عوف نے یہ نامزدگی کی بات بتا رہا. یہ ماحول کس کا ہے؟ یہ مشاورت امت کا نظام، مزاج مشاورت کا. شاورہم فی الامر امرہم شورا بینہم. امت کا مزاج اللہ پاک امرہم شورا بینہم. اسلام کے نظام خلافت میں مشاورت تمام طبقات کا، تمام لوگوں کا. اس مشاورت کی اہمیت کیا ہے میں نے 3 بات. ایک حضور کا ارشاد جاء اللہ والمؤمنون الا ابا. مسلمانوں کی اجتماعی صحابیت تو حضور نے کیا ہے
اسی بات صدیق اکبر کا انتخاب کیسے ہوا ہے خبر وہ 3-4 مدرسوں میں، اور حضرت علی نے تیسرے دن مانا جا رہا، اور حضرت عمر کا انتخاب کو حضرت عمر نے نامزد کر دیا تھا، اور عثمان کا انتخاب کیسے ہوا ہے؟ وسیع ترین مشاورت کے نتیجے میں، تو یہ خلافت کے نظام میں مشاورت کی اہمیت، باقی بات سب صحیح ہے۔ کیا کرنا کیا عشق الہی کیا عاشق الہی